بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط پر مکمل جانچ پڑتال کے بعد جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اماراتی عہدیدار نے امریکی صدر کے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کی تجویز کا خط پہنچا دیا۔ دوسری جانب سربراہ پاسداران انقلاب حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر کسی نے دھمکایا تو مناسب فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا۔ روس نے امریکہ سے یمن پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے یمن میں حوثیوں پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو حوثیوں کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ کے مطابق سرگئی لاروف نے اس کے جواب میں امریکہ سمیت دیگر ممالک کو یمن میں طاقت کا استعمال فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حوثیوں کا امریکی بحری بیڑے پر دوسرا بڑا حملہ، ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی بحری جنگی بیڑے یو ایس ایس ہیری ٹرومین پر دوسری بار حملہ کیا، جس میں متعدد ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائل داغے گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ حوثی گروپ نے اعلان کیا کہ جب تک اسرائیل غزہ پر حملے بند نہیں کرتا، وہ امریکہ اور اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی یمن پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سیدہ شہر میں کینسر کے علاج کی سہولت اور زراعت کے ذخائر تباہ کر دیے گئے۔ یمنی حکام کے مطابق رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور یمنی حوثیوں سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے امریکہ اور یمنی حوثیوں سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے یمن پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ حوثیوں کی جانب سے جہازوں پر حملے کی دھمکیوں پر بھی تشویش ہے۔ یمن میں فوجی مہم جوئی سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ یمن سے تصادم خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں انسانی صورتحال پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ حملوں کی بجائے صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ امریکی حملے میں حوثی سیکیورٹی چیف عبدالمالک الحوثی ہلاک۔ امریکی حملے میں حوثی سیکیورٹی چیف عبدالمالک الحوثی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے یمنی شہر سیدہ میں سیکیورٹی چیف عبدالمالک الحوثی کو نشانہ بنایا، تاہم حوثی فوجی حکام کی جانب سے تاحال ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ حوثی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنگی بحری بیڑے کے ہیری ایس ٹرومین سے یمن میں حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے یمن کے 47 مقامات کو بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ہم حوثیوں کی فوجی کارروائیاں بند ہونے تک آپریشن جاری رکھیں گے، امریکہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں یمن میں متعدد حوثی رہنما مارے گئے ہیں۔ اس سے ایران کو انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں اس گروپ کی حمایت اور بحری جہازوں پر حملے بند کرے۔ قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹرز نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ ہفتے کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں دراصل متعدد حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور انہیں ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے فاکس نیوز کو ایک اور بیان میں کہا، ہم نے انہیں زبردست طاقت سے نشانہ بنایا۔ ہم نے ایران کو بھی خبردار کیا ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر سے آج بات کرنے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے آج بات کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے کل کہا تھا کہ منگل کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کروں گا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں روس یوکرین کی جنگ کے خاتمے سے متعلق بات چیت کریں گے۔ جنگ بندی کی 30 دن کی تجویز پر پیوٹن سے بات چیت کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین نے تجویز منظور کر لی تھی۔ روس یوکرینی فوج کو کرسک کے علاقے سے باہر نکالنے کے قریب ہے۔ توانائی کے منصوبوں پر بھی پیوٹن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یوکرینی صدر زلنسکی نے نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔
یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے کرنل جنرل آندری ہیاتوف کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ اتوار کو یوکرین کے جنرل سٹاف نے بتایا کہ صدر نے ملک کی مسلح افواج کی قیادت میں تبدیلی کا حکم دیا ہے۔ ٹیلی گرام پر کیے گئے اعلان کے مطابق جنرل آندری ہیاتوف، جو پہلے جنرل سٹاف کے ڈپٹی چیف تھے، اب ان کے نئے سربراہ ہیں اور ان کا ہدف ہر سطح پر مسلح افواج کے کمانڈر اسٹرکچر کی تجدید اور اس میں بہتری لانا ہے۔ بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس آئندہ ہفتے چین کا اہم دورہ کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اگلے ہفتے چین کا 3 روزہ سفارتی خیرسگالی دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محمد یونس 26 تا 29 مارچ کے دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور پیکنگ یونیورسٹی سے اعزازی ڈگری بھی وصول کریں گے۔ سرمایہ کاری کے موقع کے لیے محمد یونس متعدد چینی فرمز کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران بنگلہ دیش میں روحانیہ پناہ گزینوں کے بے پناہ آبادی پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا مستقل فائر بندی اور تورخم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق۔ خیبر تورخم سرحدی کشیدگی پر پاک افغان جرگہ مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس حوالے سے پاکستانی جرگہ ممبر جواد حسین نے بتایا ہے کہ مستقل فائر بندی اور تورخم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق ہو گئے ہے۔ جواد حسین نے کہا کہ مشترکہ جرگہ نے افغان فورسز کی متنازعہ تعمیرات کو عارضی طور پر بند کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ میں جنگی حالت کا قانون بحال، غیر ملکیوں کو بغیر سماعت ڈیپورٹ کیا جا سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں 1798 کا اینیمیز ایکٹ نافذ کر دیا، جو جنگی حالت میں دشمن ممالک کے شہریوں کو بغیر سماعت ڈیپورٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں شامی فوجیوں کا مبینہ قتل، شام کا جوابی حملہ۔ شام کی فوج نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ پر 3 شامی فوجیوں کی ہلاکت کا الزام لگانے کے بعد لبنان پر راکٹ حملے کر دیے۔ لبنانی عسکریت پسند گروپ نے مبینہ طور پر شام میں حمص کے مغربی سرحد کے قریب فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے بعد انہیں لبنان میں لے جا کر مار دیا گیا۔ یہ دعویٰ شام کی سرکاری خبرساں ایجنسی سنا نے وزارت دفاع کے حوالے سے کیا۔ شام کی وزارت دفاع نے حزب اللہ کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطرناک حد سے تجاوز قرار دیا۔ وزارت نے اس حملے کے جواب میں تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نیتن یاہو کا حماس سے شکست تسلیم کرنے والے اسرائیلی سیکیورٹی چیف کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملکی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ سیکیورٹی ادارے کے سربراہ پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے اور ان کا رونن بار پر اعتماد ختم ہو چکا۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب شین بیٹ نے ایک رپورٹ میں 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کو روکنے میں ناکامی تسلیم کی تھی، جبکہ اسرائیلی حکومت کو بھی اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ جعفر ایکسپریس حملہ، کوئٹہ سے ٹرین سروس تاحال معطل، ٹریک بحالی کا کام جاری۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سے کوئٹہ سے ٹرین سروس تاحال معطل ہے، جبکہ دوسری جانب ٹریک کی بحالی کا کام بھی مسلسل جاری ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق مشکاف کے قریب ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ٹرین کے ٹریک پر موجود زیادہ تر بوگیوں کو مچ پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ پٹری سے اترنے والی 4 بوگیوں کو آج کرین کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ترک صدارتی دفتر کے اعلامیہ کے مطابق انہوں نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدامات کی حمایت اور شام میں استحکام کے لیے امریکہ ترک کوششوں کو سراہا۔ اردوغان نے امریکہ سے F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کو بھی حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اٹک میں سوخری بلاک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے پنجاب کے ضلع اٹک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ OGDCL کے مطابق یہ ذخائر ضلع اٹک میں واقع
سوخری بلاک سے دریافت ہوئے ہیں۔ نئے ذخائر کی گیس کی ابتدائی پیداوار کا تخمینہ 13.95 MMCFD ہے، جبکہ تیل کی پیداوار کا اندازہ 430 بیرل یومیہ لگایا گیا ہے۔ بھارت سے 50,000 ٹن چینی درآمد کیے جانے کا انکشاف۔ وزیر تجارت جام کمال نے بھارت سے 50,000 ٹن چینی درآمد کرنے کا انکشاف کر دیا۔ وزارت تجارت جام کمال کی جانب سے موجودہ حکومت کے پہلے سال سے متعلق درآمدی چینی کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئیں۔ موجودہ حکومت نے بھارت سے 50,000 ٹن چینی درآمد کیے جانے کا انکشاف کر دیا۔ جام کمال نے ایوان کو بتایا کہ مارچ 2024 سے جنوری 2025 تک 3,140 میٹرک ٹن چینی درآمد کی گئی۔ چینی کی درآمد پر $30 لاکھ سے زیادہ رقم خرچ ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔